تھوڑے سے چونک بھی گئے اور کہنے لگے مجھے بعد میں مولانا مجھے کیا کہہ گئے. میں نے کہا مولانا از ناؤ اے پریزنٹیبل ماڈریٹ لیڈر لوکنگ فار اے ہائر اینڈ بگر رول. از دیٹ کریکٹ؟ صحیح ہے. میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ چکا تھا. اگر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی اور اپوزیشن کا ووٹ تقسیم نہ ہوتا تو ہم کامیابی کی پوزیشن میں تھے جی. مجھے جنرل مشرف نے خود بلایا اور کہا کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں. میں نے کہا کیوں نہیں لڑوں گا؟ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے, بین الاقوامی دنیا نہیں چاہتی, امریکہ نہیں چاہتا, مغربی دنیا نہیں چاہتی. ہمارا پرائم منسٹر ہوگا اور بہت سی دنیا میں اس پر پابندیاں لگ جائیں گی, ان کا داخلے ممنوع ہو جائے گا. میں نے کہا پھر آپ کس مرض کی دوائیں کچھ آپ کنٹرول کریں گے, کچھ ہم کنٹرول کریں گے. تو اگر پیپل پارٹی اس وقت اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی تو اس وقت ہم شاید جیت بھی جاتے, اور پھر بھی مجموعی طور پر وہ ایک ووٹ سے جیتے ہیں. جی ہاں. تو یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کا کھیل تھا جب ہم ان کے ساتھ نہیں جڑ سکے تھے. تو اپوزیشن کے اگر دوسری جماعتیں جو ہمارا ساتھ دے رہی تھی, نوزاد صاحب نے ساتھ دینے کا اعلان کیا, مسلم لیگ نے ساتھ دینے کا اعلان کیا, اور پارٹیوں نے صرف پیپلز پارٹی تھی جو اس نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو اس زمانے میں ان کے رفیق تھے, تو وہ ووٹ ہمارا تقسیم ہو گیا. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے, 2007 میں ان کی شہادت ہوتی ہے اور 2008 میں پھر الیکشن ہوتا ہے. تو مولانا اس وقت تک آپ کی بی بی شہید کے ساتھ قربت بھی ہو چکی تھی, بڑا بھائی آپ کو کہتی تھیں اپنا. آپ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا تھا, انہوں نے آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا. میں اس کے زمانے میں فورن افیئرز کمیٹی کے آپ کو چیئرمین تھے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں. تو ان کی شہادت پہ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ حضرت ہمیں بڑا دھچکا لگا اس سے, اور ملک کی سیاست میں حضرت اس طرح بڑا نقصان نہیں ہونا چاہیے جی. تو پھر ملک کی پوری سیاست چینج ہو جاتی ہے. اختلاف اپنی جگہ پر, ان کی اپنی پالیٹکس تھی, ہمارے اپنی پالیٹکس تھی, لیکن ہم سیاست میں اس روش کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کو جان سے بھی مار دیا جائے. تو لیاقت علی خان سے لے کر پھر بھٹو, پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو, کیا میسج جائے گا جی اس میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک لیاقت باغ ہو اور لیاقت علی خان بھی یہیں شہید ہوتے ہوں اور بھٹو صاحب کو بھی وہیں پھانسی لگتی ہو, تو پنجاب کو کیا میسج جائے گا سندھ میں جی؟ یہ تو میرے خیال میں اس وقت زرداری صاحب نے اچھا کیا کہ جذباتی ماحول میں جب وہاں کے کارکن نعرے لگا رہے تھے پاکستان نہ کھپے, تو انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. تو اس میں ایک اچھی چینج آ گئی ان کے اس جملے سے, اور ملک میں ایک جو ایک فضا بنتی جا رہی تھی وہ وہیں پہ رک گئی. اچھی بات تھی انہوں نے. تو بے نظیر بھٹو کا حضرت اس نے ملک کی سیاست کو چینج کیا جی, اور وہ سیاستدان تھی, اس کے سیاسی گھر میں اس کا نشو نما ہوئی تھی, وہاں سے اس کی تربیت تھی, اسٹرگل بھی تھی ان کی. تو وہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر تھیں. اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو اس زمانے میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی اس وقت, تو انہوں نے دورہ بھی کیا ہمارے صوبے کا, اور ہماری گورنمنٹ نے بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کو حصار مہیا کیا, ان کو سیکورٹی دی, اور وہاں سے یہاں پنڈی میں آئیں, اور یہاں جب آئیں تو یہاں پر واقع ہو گیا. کیا ان کو معلوم تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے؟ کیونکہ وہ کارساز کا قصہ جی مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ فون پہ بات کی ہے. ملاقات نہیں ہو سکی تھی, لیکن 2 مرتبہ انہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی ہے, اور دونوں مرتبہ جو ملکی مسائل پہ ہم ڈسکس کرتے تھے تو اس میں اتفاق رائے پایا جاتا تھا جو ایشوز تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ مولانا صاحب مجھے بہت خطرہ ہے. کہتی تھی آپ کو کہ مجھے بہت خطرہ ہے جی. آپ کیسا محسوس کیا جب آپ جنہوں نے یہ کہا؟ بس ایک مجھے رحم آیا, بے بسی کی بات تھی نا جی. کیوں ایسا آدمی محسوس کرے؟ میں کیوں یہ محسوس کروں کہ میں پاکستان میں پالیٹکس کر رہا ہوں, میں غیر محفوظ ہوں. جیسے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اب ہم حلقوں میں کمپین نہیں چلا سکتے جی. یہ دن ہم نے دیکھنے تھے پاکستان میں. آپ کے ساتھ انہوں نے بات کی فون پہ. میں بھی آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں. وہ نیو یارک میں تھیں اور پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے نجم کو فون کیا وہاں سے, اور اس زمانے میں انہوں نے موبائل پہ نہیں کیا بلکہ لینڈ لائن پہ فون کیا. حالانکہ 2007 تھا, ارلی 2007, اور انہوں نے کہا کہ واٹ ڈو یو تھنک, مجھے اپنی رائے دیجئے, میں واپس آؤں کہ نہ آؤں. تو نجم نے کہا آپ ضرور آئیے, آپ آ کے آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, آپ نے میثاق جمہوریت میاں صاحب سے کیا ہے, آپ دونوں الیکشن لڑیں, 2 پارٹی سسٹم قائم ہوگا انشاءاللہ.
اس ملک میں آپ ضرور واپس تشریف لائیں اور اپنا کردار ادا کریں. یو مسٹ کم بیک ہی سیڈ ٹو، انگریزی میں. اسی وقت وہ فون آصف زرداری صاحب نے بی بی کے ہاتھوں سے لے لیا اور نجم کو کہا یار کیا کہہ رہے ہو، اس کو منع کرو، اس کو مار دیں گے. پھر بی بی نے فون واپس لے لیا اور نجم سے کہا ڈونٹ لسن ٹو ہم، اس کی بات نہ سنو. خیر جو بات آپ نے کہی ہے میں اس پر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں اس پر تبصرہ کیے بغیر، کہ چونکہ ہم یہی تھے، ہمیں یہاں کے حالات معلوم تھے. میں کچھ دنوں کے لیے دبئی گیا تھا اور بی بی بھی وہاں دبئی میں تھی، تو انہوں نے ایک دوپہر کے کھانے پہ مجھے بلایا کہ آپ آج میرے ساتھ کھانا کھائیں، کچھ باتیں کریں ہم آپس میں. یہ 2003-04 کے بعد کی بات، شاید 2003 یا 4 اس طرح کوئی تھا جی. تو مجھ سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے، لیکن میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ میرے خیال میں جب میں دیانتدارانہ طور پر آپ سے بات کروں گا تو میرے خیال میں ابھی آپ کے آنے کی رائے میرے نہیں ہے. پھر مجھے انہی کے ایک ماحول کے ایک ساتھی نے بتایا کہ کہیں کسی مجلس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ابھی آپ نہ آئیں. میرے خیال میں ان کی رائے صحیح تھی. پھر جو ہوا سو ہوا اور پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اور بھٹو فیملی کا تو سارا چمن برباد ہو گیا، سارا گلستان ان کا وہ برباد ہو گیا. بھٹو صاحب، ان کی صاحبزادی، ان کے دونوں بیٹے، اور میں تو بیگم بھٹو کو بھی شہید جمہوریت سمجھتی ہوں. اور ایک صنم رہتی ہیں اس خاندان میں سے، ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد میں سے. لیکن 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور زرداری صاحب صدر بنے تو آپ نے ان کی بہت سپورٹ کی، یہ ہم نے دیکھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب زرداری صاحب کے بارے میں سنا کہ ان کا کوئی کلیپس ہو گیا ہے پریزیڈنسی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی اور ہماری پھر اس وقت بھی ملاقات ہوئی تھی، آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے لاہور. آپ نے اس وقت بھی ہمارے ساتھ، نجم کے ساتھ، میرے ساتھ ذکر کیا کہ زرداری صاحب کو کیا ہوا تھا. انہوں نے آپ کو بلایا پریزیڈنسی میں، آپ وہاں ایوان صدر میں گئے، آپ نے وہاں کیا پایا؟ جب مجھے وہاں بلایا گیا تو مجھے تو کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ جب میں نے گفتگو کی اور کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو رہی تو مجھے اندازہ لگ گیا کہ کہیں پر ان کے ذہن پر کچھ دباؤ ہے. کچھ وقت اس کے باوجود میں ان کے پاس رہا. جب مجھے اندازہ لگ گیا کہ اب کوئی سنجیدہ ایک موضوع ڈسکس نہیں ہو سکتا تو جس طرح میں بے تکلفی ان کے ساتھ ہے وہ ہم وہاں بیٹھے رہے. اگلے دن مجھے جب میں وہاں سے آیا تو مجھے اطلاع آئی کہ آپ کے ایک ماموں کا انتقال ہو گیا گاؤں میں. تو پھر میں ادھر چلا گیا. تو وہاں سے پھر میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو فون کیا کہ آپ ادھر متوجہ ہو جائیں، ضروری ہے آپ کا. پھر میرا خیال وہ علاج کے لیے چلے گئے تھے دبئی. جی، ایئر ایمبولینس پہ دبئی چلے گئے تھے. آپ نے ہمیں اس وقت یہ بتایا تھا، نجم کو اور مجھے، کہ زرداری صاحب نے آپ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ میرے پاس رہیں کچھ دیر. بس وہ ان کی جو ایک طبیعت پر بوجھ تھا نا جی، تو وہ چونکہ میرے ساتھ ان کا ایک ہے تعلق دوستانہ برادرانہ. ان کے پارٹی کے لوگ بھی بعض دفعہ جب مجھے کہتے ہیں آپ ہی بات کریں تو شاید وہ مان جائیں، ہماری تو نہیں مان رہے. تو وہ ایک تعلق ان کے ساتھ میرا ہے. آتے ہیں تو بھی بے تکلفی سے آتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں تو بے تکلفی سے وہاں ان کے پاس جاتا ہوں. مولانا اس وقت کیا دباؤ تھا؟ کیوں ان کا مینٹل کلیپس ہوا اس وقت؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے اس کا علت تو معلوم نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا مجھے مشاہدہ نہیں ہوا تھا. وہ پہلی مرتبہ تھی اور کافی وقت تک مجھے اندازہ نہیں لگ رہا تھا جی، لیکن بالآخر مجھے کچھ اندازہ لگ گیا. تو اچھا ہوا اس کو فوری طور پر پھر میں نے جب ان سے، ان کے اوپر اس وقت بہت دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جو بھی تھا مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجوہات کیا تھی، علت کیا تھی، بے آرامی تھی، کیا وجہ تھی اس کی کچھ پتہ نہیں مجھے. لیکن میرے خیال میں بے آرامی تھی. کافی دن وہ شاید آرام ہی نہیں کر سکے تھے. پھر مجھے ایک دوسرے آپ کے صحافی بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی 1-2 دن پہلے ان کے پاس گیا تھا تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ وہ کوئی ایک ذہنی دباؤ میں ہیں. تو پھر جب وہاں ان کو دبئی لے جایا گیا تو میرے خیال میں ایک لمبی نیند ان کو دلائی گئی. پہلی نیند شاید 12 گھنٹے کی تھی، پھر کچھ وقت جگایا، پھر دوبارہ
تو اللہ نے شفا دے دیا. اب تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے, اور اللہ ان کو صحت سے رکھے. آمین. اللہ آپ سب کو صحت دے مولانا. لیکن پھر یہ بات پھر یہاں سے بنتی ہے, بے نظیر کی شہادت ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی, اب وہ اس کو جوڈیشل مرڈر کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس کو دوبارہ سے سن رہا ہے, وہ ساری چیز کو دیکھ رہا ہے. بہت سے اور لوگ آپ کے اوپر خود اس وقت آپ کی جان کو خطرہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, آپ کے خاندان پہ کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. مولانا انگریزی میں یہ سوال پوچھوں گی آپ سے, از اٹ ورتھ اٹ؟ کیا یہ سیاست اور یہ سارا نظام جس کے لیے آپ اپنی جان اور اپنے پیاروں کی جان داؤ پہ لگاتے ہیں, کیا از اٹ ورتھ اٹ مولانا؟ بات تو یقیناً ایسی ہے کہ ہر طرف جیسے ایک بے بسی بھی ہو اور مایوسی بھی ہو, لیکن نہ ہم نے مایوس ہونا ہے نہ اتنا بے بس ہونا ہے. یہ آج کل کے جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں, اس میں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہم ہیں, تو کوئی زیادہ ٹینشن ہمارے بیچ میں ہے ہی نہیں. اور ایک لمبے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کے نظام میں ایک یکسوئی پائی جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں کے اندر بھی, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, اور ہم جہت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے کیسے نکالیں. آمین مولانا. اور سب سے بڑی چیز یہی ہے بدامنی اور معیشت. جب آصف زرداری صاحب نے 2013 میں ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیا, 2 متواتر پیسفل ٹرانسفرز آف پاور ہوئے, اور 2013 میں نواز شریف صاحب کو حکومت ملی, اور وہ حکومت ٹھیک ہی چل رہی تھی, جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہی تھی, میڈیا بھی آزاد ہو رہا تھا, 2 دفعہ تواتر سے حکومت پاور بھی ٹرانسفر ہو گیا وداؤٹ وائلنس, وداؤٹ اپسیٹ. اور آپ سمجھے کہ ہم لوگ سب باہر بیٹھ کے یہ سوچتے تھے کہ شاید پاکستان میں اب جمہوریت مستحکم ہوتی چلی جا رہی. تو پھر یہ سارا ہائیبرڈ قصہ جو شروع ہوا, جو عمران خان کو لانچ کیا گیا, نظام کو دھرم بھرم کر دیا گیا, اور ایک الیکٹڈ حکومت کو پٹڑی سے پہلے ہی ایک وزیر اعظم کو اتار دیا گیا, جس میں وہ اب بری ہو گئے انہی الزامات میں. یہ سب کیا تھا مولانا؟ 2017 میں جب ابھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور پاناما کا بھونچال آ گیا تھا, تو میں نے اس وقت ایک تقریر کی تھی, اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں دوبارہ واپس لانی ہوں گی. اور اس حوالے سے میں نے ایک خطرے کا اظہار کیا تھا کہ میں مطمئن نہیں ہوں حالات سے, اور امریکہ نے 9/11 کے بعد جو دنیا میں تغیرات آئے, تبدیلیاں آئیں, انقلابات آئے, تو اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اب اگلی صدی ہماری ہے, اور دنیا کی جغرافیائی تقسیم ہمارے مفادات کے تابع ہوگی. یعنی انہوں نے ایک نئی جغرافیائی تقسیم کی اشارے دے دیے تھے. تو اس حوالے سے مجھے یہ بات کھٹکی کہ جغرافیائی تقسیم کا نشانہ کون لوگ ہوں گے. اس میں ترقی پذیر دنیا کے بڑے ممالک. اب ترقی پذیر دنیا کا بڑا ملک پاکستان ہے, اور پاکستان رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کے بڑے ملکوں کی فہرست میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ اب ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, اور اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بھی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں فورن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا, مجھے دعوت ملی چائنا کی طرف سے, اور میں کمیٹی کو لے گیا ادھر. وہاں جب گیا تو جو ہمیں بریفنگ دی گئی وہ چائنا کے ایک آنے والے مستقبل میں نئے اقتصادی ویژن کے حوالے سے دی گئی. تو اس میں کچھ فری اکانومی زونز انہوں نے بنائے تھے. وہاں پر ہم نے مشورہ دیا کہ ارومچو کو بھی آپ فری اکانومی زون بنائیں, اور ٹریڈ وایا پاکستان, اس میں 7 ریزنز کے نام سے ہمارا ابھی بھی بلیک اینڈ وائٹ موجود ہے, ہمارے ریکارڈ پر ہے وہ. اس وقت ہم نے ان کو دیا, وہ بات آگے بڑھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے, تو میرے خیال میں اپنے دور صدارت میں انہوں نے چائنا کے 12 دورے کیے ہوں گے,
اور ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ اس اقتصادی شاہراہ کے حوالے سے ایک MOU تک ہم پہنچ گئے جی. پھر نواز شریف کے زمانے میں دوبارہ MOU بھی ہوا اور کام بھی شروع ہوا. چنانچہ ہم نے محسوس کیا کہ پہلے تو ملک کے اندر اقتصادی پہلے سیاسی عدم استحکام آئے گا, تو سیاسی عدم استحکام کے بعد پھر معاشی عدم استحکام آئے گا. چائنا پاکستان کوآپریشن کی بنا. جی ہاں, تو معاشی عدم استحکام کے بعد پھر ریاستیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں, کیونکہ ان کا دفاعی نظام بھی جو ہے پھر ہٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. تو یہ بالترتیب دنیا میں جو ہمارے تجربات ہیں, کہاں کہاں پر دنیا ٹوٹتی ہے, کیسے ٹوٹتی ہے, اس کے جو اسباب و عوامل ہوتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ خطرہ میں نے 2017 میں محسوس کر بھی لیا تھا, اور میں نے ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی جی. چنانچہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت بنی اور MOU ہوا اور چائنا کے صدر کے آنے کی تاریخ مقرر ہو گئی, تو یہاں 126 دن کا دھرنا دے دیا گیا. جی بالکل. اب یہ وہ لانچنگ تھی کہ ایک نئی قوت جو ہے, تاکہ ملک کے اقتصاد کا یہ راستہ جو CPEC کے نام سے آگے مستقبل میں آنے والا ہے, اور اس کی منظوری بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں دے دی گئی, اور تمام معاملات بھی پورا پیکج طے ہو گیا تھا جی. تو اس میں صرف سڑک تو نہیں تھی, اس میں سڑک بھی تھی, اس میں ریلوے بھی تھا, اس میں انڈسٹریل زونز تھے, بہت کچھ تھا اس کے اندر جی. بجلی کی پیداوار میں اضافہ, گیس مہیا کرنا, تو یہ ساری چیزیں اس پیکج میں شامل تھیں. اور انہی دنوں میں ایسا دھرنا دے دینا کہ بھائی چور اور چور اور چور اور چور, اور کس چیز کی چوری بھائی؟ تو اس وقت یہاں کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اس دھرنے کو سپورٹ کیا جی. اور وزیر اعظم بے بس کر دیا ان کو جی. بالآخر پھر اسی پاناما کی زد میں آ کر تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا, اور حالانکہ وہ پاناما کی زد میں بھی نہیں تھا, آیا تھا وہ تو سرے سے وہ ایک کوئی اقامہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا اس حوالے سے. تو اس طریقے سے جیسے ایک طے شدہ فارمولے کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا جی. اور پھر اور یہ باتیں سب میں نے نواز شریف صاحب کو کہی تھیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ صوبے میں 2013 میں جو حکومت بنا ہوا کہ نہ بننے دیں, ہم ان کو روک سکتے ہیں. یہ ایک فتنہ ہے اور یہ آنے والے وقت میں خطرات سے بھرا ہوا مجھے لگتا ہے. انہوں نے کہا جی لارجسٹ گروپ ہے تو ان کو جمہوری طور پر جمہوریت کے قائل تھے میاں صاحب, اور تو انہوں نے دے دیا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے کیا ہے, ذرا ہوا نکل جائے گی. میں نے کہا نہیں میاں صاحب, ہوا بھری جائے گی. تو چنانچہ 126 دن کے اس دھرنے میں ہوا بھری گئی اور دوبارہ مرکز میں لائے گئے. اور جب مرکز میں لائے گئے تو انہوں نے CPEC کو جام کر دیا, پورا میگا پروجیکٹ جتنے سب منجمد کر دیا انہوں نے. اور مجھے خود چینی سفیر نے ایک ملاقات میں کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ہمارے ہاں آ کر کہا کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہو سکتا, ہم مائکرو لیول کی تجارت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا مائکرو لیول کی تجارت باہر ملک کے ساتھ ہوتی ہے؟ باہر تو آپ لوگ آپس میں کرتے ہیں. میں نے پلاٹ بیچنا ہے آپ نے خریدنا ہے, میں نے گھر بیچنا ہے آپ نے خریدنا ہے, میں نے کوئی جانور بیچنا ہے آپ نے خریدنا ہے, اور یہ لوگوں کے آپس کی تجارت ہوتی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اس زمانے میں ایک باجوہ ڈاکٹرن بھی سامنے آئی, اور جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ وی ہیو ٹو ری پیوٹ ٹو دا ویسٹ. آپ کی بات کی تقویت کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس رجحان اپنا مغرب کی طرف کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا. تو مجھے بہت کچھ معلوم ہے جی, ساری باتیں کہنا. قصہ مختصر یہ بتائیے, تو اب یہ ساری کیا یہ سمجھ آ گئی ہے, کیا یہ سمجھ آ گئی ہے اسی ادارے کو جنہوں نے یہ ری پیوٹ ٹو دا ویسٹ؟ بالکل آ گئی ہے. انہوں نے دیکھیے جب ملک میں سیاسی عدم استحکام آیا, پھر معاشی عدم استحکام آیا, اس کے بعد جب دفاع کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو اندازہ لگ گیا ہماری دفاعی قوت کو کہ اب ہمارا دفاعی نظام بھی شاید کولیپس کر جائے, پھر انہوں نے ادراک کیا اور کہا کہ اس کو ہٹاؤ, یہ تو خطرہ ہے ہمارے لیے. اب یہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو لایا, جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ ہمیں مغرب کی طرف واپس جانا چاہیے, جس طرح ہمارے فاٹا کے انضمام کے وقت مجھے خود باجوہ صاحب نے کہا کہ جی امریکہ کا بڑا دباؤ ہے ہمارے اوپر اور ڈرون حملے ہو سکتے ہیں, اسلام آباد تک یہ سلسلہ آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر امریکہ کا یہاں پر خود ایک افسر آیا جو فاٹا کے حوالے سے یہاں پر مقیم تھا, انہوں نے مجھے پھر اپنے گھر میں بھی کھانا پہ بلایا, صاف کہا کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا. جی کیا مطلب جی,
کب کیا, سارا کچھ ہو گیا, دباؤ تھا ہمارے اوپر جی. تو یہ ساری چیزیں حضرت اس لیول پر ہوتی رہیں, عدم استحکام, اور ہم وقت کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں کہ چلو وقت گزر جائے, ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانوں گا. پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ سیاست ہے ہمارے ملک کی جی. تو یہ ساری بدل گیا سب کچھ, اب بدل گیا, اب ہم راہ راست پہ آ گئے. اور جو بیرون ملک ہمارے آپ کے خلاف یہ سازش جو آپ سمجھ رہے ہیں جو ہماری ہو رہی تھی سی پیک بند کرنے کے لیے, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھاؤ میں وہ بند کرنے کے لیے, کیا وہ بھی باز آ گئے حضرت؟ ہٹ گئے نہیں, ابھی اس پہ دباؤ برقرار ہے. ہم سی پیک میں ابھی تک اتنا پیش رفت نہیں کر سکے جتنا ہمیں ہونا چاہیے. صرف یہ ہے کہ ہمارا ذرا پریشر تھا, ہم نے حکومت سے درخواست کی کہ بھائی یہ سی پیک کو آگے بڑھاؤ, تو کچھ منظوریاں بھی ہوئی, میاں شہباز شریف سب گئے بھی, ہمارے علاقوں میں افتتاح وغیرہ بھی کر لیے انہوں نے, وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. لیکن ابھی تک عملی طور پر ہم اس کو اتنا بڑا پیش رفت نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم نے کوئی بالکل مغرب کو چیلنج کر دیا یا ان کے دباؤ سے ہم بالکل نکل گئے ہیں, اور وہ دباؤ ابھی تک ہے. لیکن اس میں ابھی تک یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ چائنا کہاں کھڑا ہے, ہمارے ان کے ساتھ اعتماد کا لیول کیا ہے. میں صاف آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور ان کے جہاں تک مجھے حالات معلوم ہیں, سعودی عرب ہو, امارات ہو, چائنا ہو, جو پاکستان کے دوست ہیں, جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اگر یہ کم وقت دوبارہ آتا ہے تو پھر ہم بات چیت کریں, تو پھر ہم کیوں پیسے ضائع کریں ملک کے اندر. اب امین اور صادق کے حوالے سے اگر ان کی حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں مدد دینے کو تیار نہیں ہے. اگر ان چوروں کی حکومت آتی ہے تو پھر وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے. پھر آپ یہ جو الٹا آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں, اور آپ ایک جمہوریت پسند کارکن ہیں, آپ کہتے ہیں آپ سیاست آپ کی بڑی پرانی ہے, آپ کے آباء و اجداد کی بھی ہے, تو اگر ایک شفافیت سے پاک جو ایک الیکشن ہوتا ہے جو کہ ایک بڑا متنازع الیکشن ہوتا ہے, تو پھر اس الیکشن کی کیا ویلیڈیٹی ہوگی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, جہاں بھی ہے, اور جتنی بھی ہے اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, لیکن بہرحال ہے تو صحیح, اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ 1-2 ججز ہیں, ایک رکنی جج, اور وہ جناب پورے کایا پلٹ دیتا ہے معاملات کا. تو یہ جو ریلیف ابھی تک ان گوشوں کے اندر ان کی ریلیف کے خانے موجود ہیں, اس طرح مختلف جگہوں پر ان کے ریلیف کے خانے موجود ہیں کہ یہ ملک کی تباہی ہوگی. جو باہر کے ایجنڈے پر لایا جاتا ہو اور ہمارے ملک پر مسلط کیا جاتا ہو, باہر کا ایجنڈا حضرت میں آپ کو یہ ناکام ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسے دستبردار نہیں ہوتے, پھر اس کو ترجمہ کریں گے, پھر اس کو آگے لانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ساری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان پر اس کی جغرافیائی اہمیت ہے حضرت. پہلے کسی زمانے میں جب اقبال شعر کہتا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا دروازہ ہے, اور افغان کی خوشحالی میں ایشیا کی خوشحالی اور اس کی بربادی میں, وہ ایک زمانہ تھا. وہ جگہ اب پاکستان نے لے لی ہے. تو پاکستان پر پریشر کیوں بڑھائے جا رہے ہیں جی؟ انڈیا کی طرف سے بھی ہمارے اوپر پریشر, افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر آ رہا ہے. تو یہ دونوں طرف کے پریشر میں پاکستان کو دبایا کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں بڑے ایک زیرک پاکستان اور سنجیدہ پاکستان کے طور پر اور ذمہ دار پاکستان کے طور پر ان معاملات کو دیکھنا ہوگا, اور ہمیں آنے والے دنوں کی مشکلات سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے ہوں گے, جذبات میں آئے بغیر. تو پھر جذبات میں آئے بغیر ایک زیرک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, ٹھیک کیا, آپ کا حق تھا, آپ نے اس حکومت کو چلتا کیا, آپ کا حق تھا. کیا یہ بھی زیرک فیصلہ نہیں اس وقت ہو سکتا تھا کہ اسمبلیاں توڑ کے فوراً الیکشن میں جایا جائے؟ آپ لوگوں کی, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی اس وقت بڑی ایک مضبوط پوزیشن تھی. کیا یہ غلطی نہیں ہوئی مولانا؟ میرا تو یہی نظریہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں تنہا ہو گیا. کیوں نہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی ساکھ ہی خود متاثر کریں گے؟ یہ تو پھر آپ وہ سب زندہ ہیں, ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں جن کے بارے میں. آپ ان کے الحاقی تھے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے. لیکن میں نہیں تھا, میں نے اپنی رائے ان کے لیے چھوڑ دی, کیونکہ اب اتحاد توڑنا اس میں بھی تباہ کن تھا نا جی. صحیح. تو اتحاد توڑنا اور بھی تباہ کن تھا جی, بہت سی مشکلات اور آ جاتی اس کی جگہ پہ. بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مولانا, کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, 2011 میں ہوئے, 2014 میں ہوئے, ایک بار نہیں بار بار ہوئے, آپ کے ساتھیوں پہ ہوئے, آپ کے کئی ساتھی شہید ہوئے ہیں, کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. پھر بدامنی ہے آپ کے علاقے میں. مجھے اسد بتا رہے تھے آج آپ کے صاحبزادے کہ آپ نہیں جا سکے اپنے حلقوں میں,
نہیں جا سکتے الیکشن کیمپین کرنے کے لیے. تو جب ایک خود کش حملہ ہوتا ہے آپ پہ اور آپ اللہ کی قدرت سے بچ جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں, کیا گزرتی ہے؟ میں نے اس وقت نوٹس نہیں لیا تو اب کیا آج کیا میں اس کا نوٹس لوں. میں نے اپنے کام سے کام رکھا ہے جی. میں نے اپنی سیاست تبدیل نہیں کی. ہر کچھ ہوا, کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں انتہا پسند قسم کے, جن کو نہ شریعت کا پتہ نہ ان کے احکامات کا پتہ. پورے پاکستان کے علماء ایک طرف, وہ چند لوگ جو ہے وہ کچھ گروہ وہ ایک طرف, اور سب پہ فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا. میں آپ کے ہیومن ایموشنز کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کیا گزرتی ہے جب آپ کے اوپر ایک حملہ ہو, اور اگر آپ اس سے جس طرح اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا اور آپ بچ گئے. آپ کی فیملی, ہماری بھابھی تو ایک ہی ہے نا ابھی تک, ہے نا, ایسے ہی ہے نا ماشاء اللہ, اور آپ کی 3 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹے ہیں آپ کے, ان پہ کیا گزری, انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ اب یہ تو ایک عام انسانی مسئلہ ہے اور ہر انسان احساسات میں مشترک ہوتا ہے. انسان کا خوف, انسان کی خوشی, تمام اسباب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ خوشی کے اسباب کیا ہیں, غم کے اسباب کیا ہیں, خوف کے اسباب کیا ہیں, امن کے اسباب کیا ہیں. وہ جب کس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہ کیفیت انسان پر آتی تو ہیں, لیکن آپ نے سنبھلنا ہوتا ہے جی. اگر آپ اس وقت سنبھل گئے تو آپ آگے نکل سکتے ہیں جی, اور اگر آپ وہاں نہیں سنبھلے, خوف کے مارے آپ رک گئے تو پھر آپ رک گئے جی. الحمدللہ ہم سنبھلے ہیں. آپ کو کبھی میری بھابھی نے یا آپ کی بیٹیوں نے کبھی آپ کو کہا کہ ابو یہ چھوڑ دیں کام؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کہا. کبھی نہیں کہا؟ بالکل نہیں. بلکہ اپنے رویوں سے انہوں نے مجھے حوصلے دیے ہیں کہ شکر ہے کہ میرے گھر میں کوئی مجھے ایسی پریشانی نہیں ہے کہ میرا کوئی بچہ پریشان ہو یا میرا کوئی بیٹی پریشان ہو, یا گھر میں میری بہنیں ہیں, خاندان ہے, بھائی ہیں. اس پورے ماحول میں مجھے اس قسم کی کوئی ایسا میسج نہیں ملا کہ یہاں میرے گھر میں مجھے پریشانی ہو, اگر میں زیادہ سختی کرتا ہوں یا آگے بڑھتا ہوں. میں نے اپنے معمول کا سفر برقرار رکھا ہے. جب آپ کو پی ڈی ایم میں حکومت ملی تو ناقدین کا کہنا ہے کہ حالانکہ جے یو آئی میں جمہوریت ہے, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مولانا حیدری آپ ساتھ اختلاف کرتے ہیں, اپنے اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں, آپ سنتے بھی ہیں, آپ ان کا جائزہ قبول بھی کر لیتے ہیں کبھی, لیکن جب اقتدار ملا تو پھر زیادہ تر آپ نے اپنی کنبہ پروری ہی کی. اسد بن گئے کمیونیکیشنز منسٹر, آپ کے بھائی بھی تھے ساتھ. تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا کہ نہیں شاید بانٹنا چاہیے اقتدار؟ نہیں, میرے خیال میں آپ کو بتاؤں, پارلیمنٹ میں جو ہمارے پارلیمانی گروپ ہے انہوں نے ان کو پارلیمان لیڈر کہا تھا, اور 3 ساڑھے 3 سال جو بھی وقت گزرا تو سب وہاں جو دوست تھے انہوں نے ان کو پارلیمان لیڈر قرار دیا. اور ایسے بزرگ بھی ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ابتدا میں وہ شاید کچھ تحفظات رکھتے تھے, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے. اب جو آدمی پارٹی میں پارلیمان لیڈر ہو تو اس کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ صرف میرا بیٹا گیا ہے جی, پارلیمان لیڈر بھی گیا ہے, میرے 4 اور وزراء بھی تھے ان کے ساتھ. تو اگر صوبے میں حکومتیں بنی ہیں تو میرا تو کوئی بھائی اس حکومت میں نہیں ہے, میرا تو کوئی بیٹا اس حکومت میں نہیں تھا. پارٹی کے دوسرے لوگ گئے, اور وہ بھی اس طرح کے میں نے واضح طور پر کہا تھا جی کہ ایک ہے فکری ایک موافقت, وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی جماعتی وابستگی کہ بالکل نظر آئے, ایسے لوگوں کو حکومت میں جانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ عبوری حکومت ہے اور نگران حکومت ہے. تو اس لحاظ سے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں میں. باقی یہ ہے کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جس پر پارٹی کا بالعموم ہر جانب ہر طرف اس پر اعتماد ہوتا ہے. اب جہاں بھٹو صاحب کا نام ہوگا تو وہاں پورے ملک کی پارٹی جو ہے اس خاندان کی طرف دیکھتی ہے جی. اگر کہیں پر نہرو خاندان ہے تو پھر اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. بھٹو خاندان کے چشم و چراغ بلاول بھٹو زرداری فرماتے ہیں کہ اب ہمارے سینئرز کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, یہ انہوں نے کہا ہے کہیں پر. تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نہیں, بچوں والی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بچوں کی تربیت کریں گے, نوٹس تو نہیں لیں گے نا اس طریقے سے. اچھا, لیکن ان کا میرا خیال ہے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ عمران خان کے حامی ہیں. اپنے والد کی طرف تو نہیں تھا. اپنے والد کی طرف بھی ہو سکتا ہے, آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے, مریم کے والد کی طرف بھی ہو سکتا ہے, حمزہ کے والد کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتا؟ ان کی اگر والدہ حیات ہوتی تو 2 پارٹی سسٹم قائم رہتا
پاکستان کی جمہوریت میں یہ نئے عناصر اس قسم کے نہ آتے جہاں پر اتنی انسٹیبلٹی ہوئی ہے. اب بے نظیر بھٹو کی شہادت نے پاکستان کا بہت نقصان. دیکھیے بے نظیر بھٹو کو ادھر سائڈ پہ کیا گیا, نواز شریف کو ادھر سے نکالا گیا, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ صرف ملک کے اندر یہ تانے بانے نہیں بنتے, یہ سارے تانے بانے باہر سے بنتے ہیں اور ہمارے ادارے ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں, بلکہ ان کے خادم بن کر ان کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. تو پھر اگر ہمارے ملک کے اپنے اندر ایسے لوگ ہوں کہ جو بڑے اپنے آپ کو ہم خود مختار ہیں اور ملک کی وفاداری اور حب الوطنی اور قانون اور فلاں کی بالادستی, یہ سارے حوالے استعمال کر کے اس قسم کے فیصلے کریں کہ جس سے ملک تباہ ہوتا ہو, اس کا کیا کریں گے ہم جی؟ یعنی بنگلہ دیش بھی تو اسی ناروں میں بنا نا. بالکل بالکل. ہم ملک کے لیے لڑیں گے اور کارخانوں میں لڑیں گے اور گلیوں میں لڑیں گے اور صحراؤں میں لڑیں گے اور دریاؤں میں لڑیں گے. یہ آج کی تقریر تھی اور اگلے دن پاکستان کی. صحیح فرمایا. اگلے دن مجھے مولانا مفتی محمود کی ایک بات یاد آئی کہ جب وہ اسلام آباد آیا کرتے تھے تو وہ پنڈی صدر کی ایک مسجد میں مقیم ہوا کرتے تھے. تو وہاں سے لے کے یہاں تک یا ماشاء اللہ, اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے. سنا ہے کہ آپ بہت اب مالدار ہیں, آپ کی اولاد بھی ماشاء اللہ امیر ہے, کبیر ہے. یہ سفر کیسے طے ہوا, یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ اور یہ میرے والد سے جب پارلیمنٹ میں تھے تو یہاں ایم این اے ہاسٹل میں رہتے تھے جی. جب پارلیمنٹ ختم ہو گئی تو پھر مسجد میں چلے گئے جی. تو میں جب تک پارلیمنٹ میں رہا ہوں, میں لاجز میں بھی رہا ہوں, میں منسٹر کالونی میں بھی رہا ہوں. جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو میں ایک دوست کے گھر میں ٹھہرنے لگ گیا. لیکن آپ کے کچھ تھا ہی نہیں. آپ کے ماشاء اللہ بہت سے گھر ہیں, آپ کی جائیداد, آپ کی زمینیں وغیرہ. کوئی زمینیں نہیں. اچھا, وہی زمین جو والد صاحب. تو ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے. اچھا, اور بالکل میں بھی غیبی مدد کی دعا کر لوں پھر. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آمین آمین آمین. تو اگر وہ بھی حساب دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ حساب کریں ہم. ملک کے بارے میں بھی اب آپ پر امید ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راستے کا تو تعین ہو چکا ہے. اگر ہمارے اندر یہ یکجہتی رہی اور ہم سنجیدہ رہے ملک کے حوالے سے, تو یہ پرچون کی سیاست جو ہے نا جی, یہ اچھی نہیں ہوتی جی. لیکن شفاف الیکشن, ہمیں آئیڈیل سیاست کرنی چاہیے, آئیڈیل سیاست کرنی چاہیے. آئیڈیل سیاست میں شفاف الیکشنز تو بالکل ناگزیر ہے نا مولانا. بالکل ناگزیر ہے. ہم تو لڑے اسی لیے ہیں, ہمارا اور کیا جھگڑا. نظر آ رہے ہیں شفاف الیکشنز ہوتے ہوئے انشاءاللہ. میں ایک بات کہتا ہوں جی, آپ اگر کسی کی طرف اشارہ بالفرض کر رہے ہو نا, بالفرض, تو میں وہاں پر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی متحمل نہیں ہوں گے کہ ایک الیکشن پر بھی اعتماد نہ ہوا, اب دوسرے الیکشن پر بھی اعتماد نہ ہو. یہ ملک متحمل نہیں ہے اس کا جی. بجا. تو اس لیے ملک کو اگر ہم نے سامنے رکھنا ہے تو ہمیں یقیناً ایسا الیکشن کہ جس کو قوم قبول کر سکے جی. اسی پہ اختتام کرتے ہیں اپنے انٹرویو کا. آپ کی بڑی مہربانی مولانا. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا.